بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم شیطان مردود اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو انسانوں کو گمراہ کر کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق بناتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان ایک وقت میں اتنے سارے انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اور کیا شیاطین کی کوئی اولاد بھی ہے، اور شیطان کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی بیوی کون سی ہے، اور شیطان کی شادی کس طرح ہوئی، اور شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، اور ایک دن میں شیطان کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان اور جنات میں کیا فرق ہے، اور شیطان کو موت کب اور کیسے آئے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنی بارگاہ۔ اس وقت سے انسان اور شیطان کے درمیان ایسی دشمنی جاری ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت تک شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اب سے جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے شیطان مردود کی یہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کر کے عذاب الہی کا مستحق بنا دے۔ پیارے دوستو، شیطان مردود جنات کی نسل میں سے ہے، اور اس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی نسل بھی اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے۔ پیارے دوستو، شیطان مردود کو تو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن شیطان مردود کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی اور اس کی اولاد کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود پر شدید غصہ کا القاء کر دیا، تو اس شدید غصے کی وجہ سے شیطان مردود سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی، اور اس آگ کی چنگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بیوی کو پیدا کیا۔ روایات کے اندر شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان کی نسل کس طرح بڑھتی ہے، اور ایک دن کے اندر شیطان کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں کے مقابلے میں شیاطین کی بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی نسل دو طرح سے بڑھتی ہے۔ بعض شیاطین ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا فرمایا ہے، یعنی مرد اور عورت، جس طرح انسانوں کی نسل میں میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان کی اس نسل میں بھی میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کچھ شیاطین ایسے بھی ہیں کہ ان کی نسل اس طرح بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا ہے اور بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا کر دیا ہے۔ اور اس طرح جب شیطان مردود نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو اس سے 5 انڈے نکلے۔ ان انڈوں میں سے بہت سے شیطان مرد اور شیطان جنیاں پیدا ہوئیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ شیطان مردود کی شرمگاہ سے ہر روز 10 انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر انڈے سے بہت سے شیطان مرد اور بہت سی شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔
پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے۔ جہاں پر انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر شیاطین کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تمام شیاطین کا باپ شیطان ابلیس کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان اور جنات میں کیا فرق ہے۔ جنات میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی گروہ مسلمان نہیں۔ شیاطین میں تمام گروہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، کافر اور مردود ہیں۔ اسی طرح شیاطین اور جنات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جنات کو انسانوں کی طرح موت آتی ہے اور شیاطین کو موت نہیں آتی۔ جنات اپنی زندگی گزارنے کے بعد وقت مقررہ پر مر جاتے ہیں، لیکن تمام شیاطین قیامت تک زندہ رہیں گے اور قیامت کے دن شیطان کے ساتھ مر جائیں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود کو دردناک موت دے گا تو اس وقت تمام شیطان مر جائیں گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں شیطان مردود کے نیٹ ورک کی کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور شیطان مردود اپنی اولادوں کے ذریعے سے کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ شیطان مردود کے 5 مشہور بیٹے ہیں جو تمام انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے بیٹوں کے نام اور کام کے بارے میں فرمایا ہے کہ شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے۔ شیطان مردود نے اپنے اس بیٹے کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا یہ بیٹا ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور بازار میں موجود عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام صبر ہے، جو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور مسائل کا سبب بنتا ہے۔ شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام آؤر ہے۔ شیطان مردود نے اپنے اس بیٹے کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو شیطان کا یہ بیٹا اس کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی وہ نیکی برباد کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کے چوتھے بڑے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ شیطان نے اپنے اس بیٹے کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کے 5ویں بڑے بیٹے کا نام دمس ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کی ان 5 بڑے مشہور بیٹوں کے علاوہ شیاطین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیاطین کے چیلے بے انتہا ہیں جو انسانوں کو ہر روز طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔